اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پچھلی دفعہ سے ہم سورۃ البقرہ کے اندر جہاد کی ترغیب اور اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور اس سلسلے کے اندر اللہ تعالیٰ جہاد کی ترغیب کے لیے مختلف واقعات بیان فرما رہے تھے۔ اس طرح آج اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا یعنی جیوز کا یہودیوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جو کہ جہاد کی ترغیب کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں خطاب کیا جا رہا ہے۔ علم تارا، آج اس کی تشریح ہم کر چکے ہیں پچھلی دفعہ۔ کیا، لم نہیں، تارا تم نے دیکھا، یعنی کیا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ اور پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا علم تارا، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے دیکھی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ خطاب ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ اور جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا تفسیر تبری کے حوالے سے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ علم تارا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے، تو اس کا مطلب رؤیت العین نہیں ہوتی کہ آنکھ سے دیکھنا۔ یہ دیکھیں، یہ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب بتایا ہے کہ علم تارا کا مطلب رؤیت القلب ہے، یعنی دل سے دیکھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر کا پہنچنا ہے، اطلاع کا پہنچنا ہے، لا رؤیت العین۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ علم تعلم، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جان لیا ہے۔ اور آگے علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لِأَنَّ نَبِيُّنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یدرک الذین اخبر اللہ عنہم ھذا الخبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا زمانہ نہیں پایا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اطلاع دی تھی۔ وَرُؤْيَةُ الْقَلْبِ مَا رَآهُ، اور رؤیت القلب کا مطلب یہی ہے، یعنی دل سے دیکھنا، کہ اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، وَعَلَّمَهُ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے اس کے بارے میں اطلاع دی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ علم تعلم یا محمد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ علم تعلم مطلب ہوا کہ علم تعالیٰ کا مطلب کیا ہوا؟ علم تعلم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے، کیا آپ نے جان نہیں لیا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے بتا دیا ہے اور آپ نے یہ جان لیا ہے۔ کس بارے میں؟ آگے واقعہ بیان ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے ایک خاص واقعہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 1000 سال، حضرت موسیٰ علیہ السلام آج سے کوئی بنتے ہیں کوئی یعنی 1500-1600 قبل مسیح، یوں سمجھے کوئی 3500 سال کے لگ بھگ، یعنی یوں سمجھے کوئی 1500-2000 قبل مسیح کے لگ بھگ موسیٰ علیہ السلام کا یہ کوئی زمانہ بنتا ہے۔ اور یعنی یہ سمجھیں کہ یہ جو واقعہ ہے اندازاً، یعنی ایگزیکٹ مدت تو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اندازاً یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ کوئی 500 سے 1000 قبل مسیح کے لگ بھگ کا یہ واقعہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 1000 سال، اور یہ جو ہے یہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا علم تارا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو پتہ نہیں، یعنی آپ یہ اچھی طرح آپ کو یہ معلوم ہے، الا طرف مالائے کا مطلب ہوتا ہے سردار،
من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اچھی طرح جان لیا ہے بنی اسرائیل کے ان سرداروں کے بارے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، یعنی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اذ جب، قالو انہوں نے کہا، یہ قالو کی ضمیر جو ہے قالو کے اندر اشارہ ہے، جب انہوں نے کہا، انہوں سے مراد کیا ہے؟ مالا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے کچھ سردار جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، اور کتنے بعد تھے؟ تقریباً 1000 سال بعد، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں۔ اذ قالو جب انہوں نے کہا، لے نبی، جب انہوں نے کہا کہ لے سے یا کے لیے، نبی، جب انہوں نے نبی سے کہا، لہم جو ان کے لیے تھا، جب انہوں نے اس نبی سے کہا جو ان کے لیے تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کون تھے جن کی بات کی؟ یعنی یہ کوئی بات کی، کوئی مطالبہ کیا بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی لہم، اپنے زمانے کے جو بھی نبی تھے ان سے۔ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نبی کون تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد تھے۔ اس کے بارے میں جو مختلف روایات آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ نبی جو تھے موسیٰ علیہ السلام سے کافی، آپ کو پتہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلے یوشع بن نون، حضرت ہارون علیہ السلام تو ان کی زندگی میں ہی پیغمبر تھے، پھر حضرت یوشع بن نون اور باقی انبیاء آئے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا یہ بنی اسرائیل کے اوپر، جس طرح علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ان کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان کے بعد پے در پے نبی آتے گئے، اور یہ جو انبیاء تھے، یہ انبیاء ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی لاتے تھے، اور ان کے اندر اللہ اور یہ حدیث شریف کے اندر کانت بنی اسرائیل یسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کی سیاست بھی ان کے نبی کرتے تھے۔ اس کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اذا حالک نبی، جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تھی، خالفہ نبی، پھر دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ پھر مسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، پھر مسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ صرف اتنا نہیں کہا مسلم نے تاکہ کوئی چور دروازہ نہ ڈھونڈے، فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ رسول نہیں کہا، نبی کا، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نبی تو ہوتا ہے نا کہ پچھلے رسول کی کتاب اور دین کو تبلیغ بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اپنی کتاب لائے، اپنا دین لائے، لیکن رسول تو وہ ہوتا ہے جو اپنی کتاب لاتا ہے اور اپنا علیحدہ دین لاتا ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ کتاب لائے، علیحدہ دین لائے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسا بندہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو اپنی کتاب کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی کہے، اور انہی کے دین اسلام کو اپنا دین کہے، اور کہے کہ میں اس طرح ہوں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ دروازہ بھی بند کر فرمایا، اللہ فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور فرمایا آگے یہ بات سن لیجیے، بہت ضروری بات، فرمایا علماء امتی کل انبیاء بنی اسرائیل، کیونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر تو دین کی تبلیغ ایک نبی چلا جاتا تھا، پھر دوسرا نبی آ کے دین کی تبلیغ کرتا تھا۔ فرمایا اب میری امت کے اندر جو یہ کام کرے گا نا کہ میرے جانے کے بعد دین کی اشاعت کرے گا، فرمایا علماء امتی کل انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے اندر جو علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یعنی یہ نبی نہیں ہے لیکن وہ کام وہی کر رہے ہیں، ان کا رتبہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی کام کر رہے ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے، ٹھیک؟ اور آپ کو پتہ ہے ان کے زمانے کے اندر انبیاء جو تھے وہ تمام انتظام جو ہے کانت بنی اسرائیل یسوسہم الانبیاء کے بنی اسرائیل کی دین کے علاوہ ان کی سیاست بھی ان کے زمانے کے اندر ان کے انبیاء ہی کرتے ہوتے تھے۔ ان کے اندر سسٹم تھا کہ نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہوتے تھے، بادشاہ ایڈمنسٹریٹو چیزوں کے لیے ہوتے تھے، ان کے اندر ملوک جنہیں کہتے تھے، اور مثلا اگر کوئی جنگ کرنی ہے تو جنگ کے اندر جو امیر الجیش ہوگا وہ اسے ملک کہتے تھے، بادشاہ، جس طرح آپ کو پتہ ہے
کہ آج کل کے زمانے کے اندر بھی جو جدید سوشیالوجی ہے، اسٹیٹ ہے، اس کے اندر جو کمانڈر ہوتا ہے، کمانڈر فوجوں کا، وہ ایک ڈفرینٹ آدمی ہوتا ہے، اور وہ بہت کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر دے لیں، وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اور بڑے بڑے کی ایسے محکمے ہوتے ہیں یا انتظام کے لیے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں، آپ کی بحریہ کا اور ہے، آپ کی فضائیہ کا اور ہے، آپ کی آرمی کا اور ہے، اور بہت ادارے ہیں یا بڑے پاورفل لوگ اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف قسم کی محکموں کے اندر. لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ایک ہوتا ہے. تو اس زمانے کے اندر ہیڈ آف اسٹیٹ جو تھا تمام چیزوں کے اوپر نبی ہوتا تھا. کانت بنی اسرائیل یسوسہم الانبیاء، ان کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، لیکن ان کے نیچے پھر ملک بھی ہوتے تھے انتظام سنبھالنے کے لیے، اور باقی لوگ بھی ہوتے تھے. ملک خاص طور پہ جو ان کے ایڈمنسٹریٹو معاملوں کے اندر ان کی ہیلپ کے لیے ہوتے تھے. یہ بنی اسرائیل کا سسٹم تھا، ٹھیک ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے اپنے نبیوں سے کہا، تو اصل میں بات یہ بیان کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے بعد، بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے نبی آئے، اور ایک نبی اگر اس کی یا بنی اسرائیل بعض دفعہ نبیوں کو شہید بھی کرتے تھے. کوئی نبی جیسے ہی شہید ہوتا تھا یا کسی نبی کی وفات ہوتی تھی، فوراً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسرا نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مبعوث فرما دیتے. بلکہ ایک حدیث شریف کے اندر یہاں تک ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن کے اندر 40 نبیوں کو نعوذ باللہ شہید کیا. کہ سو وہ ایک نبی مبعوث ہوا، اس نے دعوت دی، ان کو نہیں پسند آئی. اور دیکھیں نا، بعض دفعہ جب نافرمانی انسان کے ذہن کے اندر گھس جاتی ہے، جس نے فرمایا تھا کہ ان الشیطان یجریکم کما یجری الدم، کہ شیطان تمہارے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون تمہارے اندر دوڑتا ہے. رسول کی ایک حدیث شریف موجود ہے. تو جب نافرمانی، یہ سب کے اندر نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے اندر ہوتا ہے، تو جب نافرمانی اس طرح سرایت کر جاتی ہے نا، تو اس وقت جو بھی دین کی بات کرے وہ برا لگتا ہے. تو بنی اسرائیل کے اندر تو یہ بات موجود تھی. تو ایک نبی مبعوث ہوا، اس نے دعوت دی، نہیں پسند آئی، کمزور سمجھا نبی کو، شہید کر دیا. فوراً اللہ تعالیٰ نے دوسرا نبی مبعوث کیا. تیسرا، شام تک یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 40 نبی مبعوث فرمائے، اور 40 کے 40 نبی ایک دن کے اندر بنی اسرائیل نے ان کو شہید کر دیا. تو یعنی ان کے اندر یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ ایک نبی مبعوث ہوا، اگر اس کی موت طبی یا غیر طبی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے دوسرا نبی مبعوث فرما دیا. یہ ان کے اندر طریقہ تھا. اب جب یہ ان کی اس طرح اب جب ان کا ٹائم گزرتا گیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہٹتے گئے اور نبیوں کو اس طرح یہ تنگ کرتے رہے، اور ان کے جو بہت سارے ملوک تھے وہ آہستہ آہستہ، یعنی ان کے جو بادشاہ تھے، بجائے یہ کہ نبیوں کے احکامات کے مطابق چلے، وہ شریر لوگوں کے باتوں کے مطابق چلے. جس طرح ہمارے سسٹم کے اندر لوگ ہوتے ہیں جو کہ اصول کے مطابق، قانون کے مطابق نہیں چلتے، بلکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ حضرت ایک منٹ، یہ ادھر ہمارا نا زوم پہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے. میں ایک منٹ جو ہے نا یہ ڈسکنیکٹ کر گیا تھا. آواز آ رہی ہے دوبارہ تیمور بھائی؟ جناب اب آ رہی ہے. بہت ڈسکنیکٹ کر گیا تھا، آواز نہیں. کتنی دیر ڈسکنیکٹ رہا ہے؟ کیونکہ میں تو بالکل ادھر نہیں دیکھ رہا تھا، تو مجھے اندازہ نہیں کتنی دیر ڈسکنیکٹ رہا ہے. جب آپ پیغمبروں کے بارے میں بتا رہے تھے، حضرت موسیٰ کے بعد جو پیغمبر آئے تھے پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، بریک اپ ہو گیا تھا. اچھا چلو، میں چلیں. تو میں بتا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے پیغمبر بھیجے. جس طرح میں بتا رہا تھا کہ رسول کی حدیث ہے کہ کانت بنی اسرائیل یسوسہم الانبیاء،
کہ بنی اسرائیل کی سیاست بھی ان کے انبیاء کرتے تھے. اذا خلقہ نبی خلقہ نبی، کہ جب ایک اذا خلق نبی خلقہ نبی، کہ جب ایک نبی کی وفات ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے دوسرے نبی بھیجتے. پھر اس نے یہ فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد. اس نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور یہ بھی فرمایا اس نے کہ علماء امتی کل انبیاء بنی اسرائیل، کے میری امت کے جو علماء ہیں ان کا درجے کے اندر، ثواب کے اندر ان کا وہی سٹیٹس ہے جو کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا ہے. آبویسلی آپ کہیں گے کہ کچھ علماء سو بھی ہوتے ہیں، آبویسلی اس سے وہ علماء مراد ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو صرف اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ کے اچھی نیت سے اصلاح کے لیے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے، لوگوں کو دین اور دنیا سنوارنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہ جو اور اصل میں علماء کہلانے کے وہی لائق ہے. تو ایسے علماء جو ہیں یاد رکھیے ان کی عزت بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ وسلم نے خود فرمایا کہ علماء امتی کل انبیاء بنی اسرائیل، کے میری امت کے انبیاء ایسے ہیں، ان کا درجہ اتنا ہے جتنا بنی اسرائیل کے انبیاء کا. وہ نبی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ سوچیے گا بھی مت. لیکن یہ ہے کہ اللہ جی کوئی آواز نہیں آ رہی. حضرت آپ کی آواز تو آ رہی ہے، ہماری آواز تو آ رہی ہے، آپ کی کٹ رہی ہے، یہی پرابلم ہے نا. ایک منٹ ٹھہریے کیا دروازہ کھول دو بھائی، آواز پتہ نہیں، میں انٹرنیٹ چینج کرتا ہوں. یہ حضرت اب بیٹر ہے آواز؟ تیمور صاحب اب آواز ٹھیک ہے؟ معذرت، فیس بک کے ہمارے جو دوست ہیں کہ کسی وجہ سے ہماری آواز زوم پہ نہیں آ رہی. ایک منٹ میں اس کو سیٹل ڈاؤن کر رہا ہوں. تیمور بھائی اب ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا حدیث شریف کے مطابق کہ بنی اسرائیل کے اندر پے در پے نبی آتے تھے، اور ایک نبی ہلاک ہوتا تھا تو فوراً اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو مبعوث فرماتے تھے. تو جس طرح یہ علامہ ابن کثیر نے یہ روایت لکھی ہے کہ بنی اسرائیل جب اس طرح ان کا رسول یوں ہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ٹائم یوں گزرتا گیا، بنی اسرائیل کے اندر نافرمانی بڑھتی گئی اور ان کے اندر شرک اور بدعملی اور یہ چیزیں آتی گئیں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ دیکھیں نا، جب بھی کسی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع ہوتی ہے تو اس کی پھر سائیڈ ایفیکٹ جسے کہتے ہیں نا وہ شروع ہوتے ہیں. ان میں سے ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں کی دنیا کا نقصان بھی ہمیشہ ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل جو کہ بہت بڑی ایک سپر پاور تھے، ان کی سپر پاور ختم ہو گئی، ان پہ دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا. اور جب ان پہ دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا، اب یہ کہ محکوم ہو کے رہ گئے. اور آپ کو غالباً یہ بھی پتہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے بنی اسرائیل کے اندر ایک تابوت چلا آ رہا تھا، اسے کہتے ہیں تابوت سکینہ. سکینہ کا مطلب یہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسکین اور رحمت تھی اس تابوت کے اندر. یعنی اس کے اندر جو ہے آگے آپ پڑھیں گے کہ اس کے اندر کچھ تبرکات تھے. مثلا اس کے اندر تورات کی اصل وہ تختیاں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری تھی وہ موجود تھی اس کے اندر. اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وغیرہ کے کپڑے تھے. تو اس طرح کی چیزیں تھیں. اور اس تابوت سکینہ کا فائدہ یہ تھا کہ جب ان کی کسی سے جنگ ہوتی تھی تو اس تابوت کو جنگ کے اندر ساتھ رکھتے تھے تو اللہ انہیں فتح عطا فرماتا تھا. تو جب تک ان کے اندر عمل رہا تو اس تابوت کی برکت بھی رہی. جب ان کے اندر بدعملی بڑھ گئی تو بدعملی بدعملی کیا ہوتی ہے؟ دین سے دوری ہوتی ہے. اور پھر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں پھر بندہ جو اللہ تعالیٰ کی احکامات ہوتے ہیں اور اعتقادات ہوتے ہیں ان سے دور ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. عملی طور پہ بھی اور اعتقادی طور پہ بھی بندہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء کی
تعلیمات سے ہٹنا شروع ہوتا ہے. تو جب ان کے اندر یہ مرحلہ آیا تو ان کے اوپر دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور ان میں سے ایک قوم عمالقہ بھی تھی جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. اور جب ان سے قبضہ کر لیا تو ان سے سب کچھ چھین لیا. بلکہ یہ فلسطین کے اندر یہ قوم عمالقہ آباد تھی، اس نے ان سے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ان سے وہ جو تابوت سکینہ تھا وہ بھی ان سے چھین لیا اور اپنے ساتھ لے گئے. اب یہ عمالقہ بت پرست تھے، انہوں نے جب یہ وہ تابوت سکینہ اپنے پاس رکھا تو ان کے اندر طرح طرح کی پریشانیاں ان کو ہونے لگی. اور جب ان کو بہت زیادہ ان کو مسئلہ ہوا تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ تابوت سکینہ کو جو ہے وہ اگر تم اپنے بستی سے اپنے علاقے سے نکال دو گے تو پھر تمہارے اوپر یہ مصیبتیں کم ہوں گی. تو ان عمالقہ نے کیا کیا کہ ایک بیل گاڑی لی، اس کے آگے 2 بیل جو ہے اس کے اوپر تابوت سکینہ رکھا اور اسے ہانک کے نکال دیا اپنے علاقے سے. اور اب فرشتوں نے پھر آگے ان کو گائیڈ کیا، اور یہ تابوت سکینہ آگے آپ پڑھیں گے، یہ اگلی بات بیان کر رہا ہوں. تابوت سکینہ پھر واپس ان کے پاس پہنچا، لیکن ابھی نہیں، وہ بعد کی بات ہے. تو جس طرح میں نے بتایا کہ اب جب ان کے اندر اب بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جس طرح میں نے بتایا 2 سلسلے چلے. ان کے اندر ایک سلسلہ تھا انبیاء کا، اور یہ انبیاء ان کے اندر آئے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے لاوی، لام الف لا وا، یہ لاوی. تو جو لاوی تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی یہ تھے نا اپنے یعقوب، یہ سارے کے سارے نبی یہ حضرت لاوی علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. یعنی باقی بیٹوں کی نسل سے انبیاء نہیں تھے. یعنی سبطان نبی جو تھے نا وہ حضرت لاوی علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. دوسرا ان کے اندر جتنے بھی ملوک ہوئے تھے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یہودا. سارے ملوک یعنی ایڈمنسٹریٹو لوگ جو تھے وہ یہودا کی جو ہے وہ نسل سے ہوئے تھے. اور جتنے بھی انبیاء تھے یعنی اوورال جیسے ہیڈ آف اسٹیٹ کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مبعوث تھے وہ حضرت لاوی علیہ السلام کی طرف سے ہوئی تھی. لیکن اب جن کی بہت زیادہ جب جنگیں ہوئی بعد کے اندر، تو جو حضرت لاوی علیہ السلام کی نسل سے جتنے بھی لوگ تھے وہ مختلف جنگوں کے اندر وہ تقریباً سارے کے سارے مرد مارے گئے. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا جس وقت کا یہ واقعہ جب یہ آیات نازل ہونے کا واقعہ، جب یہ آیات جو واقعات بیان کر رہی ہے کہ یہ جو جب زمانہ آیا جس کی بات ہو رہی ہے، تو حضرت لاوی علیہ السلام کی اولاد میں سے جن میں نبی ہوتے تھے مرد کوئی بھی زندہ نہیں رہا، صرف ایک عورت بچ گئی. اس کے بھی شوہر کی جنگ کے اندر یا ویسے اس کی وفات ہو گئی، لیکن وہ عورت اللہ تعالیٰ کے فضل سے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عورت جو تھی شی واز پریگننٹ. اور اب یہ سارے دعا کر رہے تھے کہ ہمارے اندر نبوت بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دے. تو اس عورت نے بھی پھر دعائیں کی اور ان لوگوں نے بھی بنی اسرائیل نے دعائیں کی کہ ہمارے اندر نبی کوئی نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو بیٹا دے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اسے نبی مبعوث فرمائے. اب اس عورت کا جو بیٹا ہوا کچھ عرصے بعد، اور اس بیٹے کا نام شمویل یا شمون رکھا گیا. شمویل یا شمون یہ دونوں نام آتے ہیں. تو یہی جن نبی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے نا کہ جب ان کے نبی نے ان سے کہا کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے اذ قالوا لنبی، کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، تو یہ جس نبی سے انہوں نے یہ بات کی تھی یہ وہی حضرت شمون علیہ السلام تھے. شمون کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے دعا سے سن لی، کہ سمع اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی دعائیں سنی تھی اور بیٹا پیدا ہوا تھا، اس لیے اس کا نام شمون رکھا گیا یا شمویل رکھا. آپ کو پتا ہے یہ آج بھی سیموئل نام جو رکھتے ہیں نا کرسچین، یہ انہیں شمویل علیہ السلام کے نام کا سیموئل جو آپ کرسچینٹی کے اندر دیکھتے ہیں سیمیول وغیرہ وغیرہ. تو یہ سیموئل جب بڑے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی. اور اس کے بعد جب انہی کے زمانے کے اندر جس طرح میں نے بتایا صورتحال یہ تھی کہ بنی اسرائیل مغلوب ہو چکے تھے اور ان کے گھروں سے انہیں نکال دیا گیا تھا، ان کا مال لوٹ لیا گیا تھا، یہاں تک کہ ان کا تابوت سکینہ بھی فلسطین کی عمالقہ ان سے لے کے چلے گئے تھے. یہ صورت ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ ہر طرح سے محکوم تھے اور انتہائی ذلت کی اور انتہائی جو ہے وہ قسم و پرسی کی اور بری حالت. یعنی کہ یوں سمجھیں ان کا ایک بہت بڑا ایک ڈائسپورا چل رہا تھا، ایک انتشار کا زمانہ چل رہا تھا بہت بڑا. اب یہ صورتحال ہوگی، یہ محکوم تھے ہر طرف سے. تو اس وقت انہوں نے اپنے نبی سے پھر یہ کہا
کہ اذ قالوا لنبی، کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا مالکن، ابعث مبعوث کیجئے، لنا ہمارے لیے، مالکن ہمارے لیے ایک ملک، ایک بادشاہ مقرر کیجئے۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کریں۔ یعنی یہ کہا گیا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، جس طرح ان کے اندر یہ سلسلہ آ رہا تھا کہ ہمیشہ ان کے اندر جہاد وغیرہ کرنے کے لیے ایک بادشاہ مقرر ہوتا تھا، یوں سمجھیں امیر الجیش ہوتا تھا، یا ایک ایڈمنسٹریٹو معاملات کو سنبھالنے کے لیے ایک بندہ ہوتا تھا۔ تو اس ایڈمنسٹریٹو معاملات کو سنبھالنے کے لیے جو بندہ ہوتا تھا اس کو بادشاہ کہتے تھے، مالک کہتے تھے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہی کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر قتال کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر تاکہ ہم جہاد کریں۔ وجہ یہ تھی، اب نبی علیہ السلام کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ تو بڑی نافرمان قوم ہے، یعنی وہی بات کہ نماز تو پڑھتی نہیں ہے، یہ آسان سا کام ہے، اور یہ جا کے اپنی جان قربان کریں گے۔ تو انہوں نے پھر اسی اندیشے کا اظہار کیا۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حل عصیتم، حل کیا یہ امکان نہیں ہے، ان کتب علیکم القتال، ان اگر کتبہ فرض کیا جائے، علیکم تمہارے اوپر، القتال یعنی جہاد، یہ تمہارے اوپر اگر جہاد کو فرض کیا جائے، اللہ تقاتلو، یہ لفظ اللہ جو ہے یہ ہے ان اور لا، اللہ تقاتلو کہ تم جہاد نہ کرو۔ یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں دعا تو کروں، لیکن جس طرح تم باقی باتیں میری نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے باقی احکامات نہیں مانتے، تو ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ تعالیٰ ایک بادشاہ مقرر کرے جہاد کے لیے اور تم اس وقت جہاد سے انکار کر دو، تم کہو کہ ہم جہاد نہیں کرتے، مشکل کام ہے۔ تو قالو، تو اس پہ وہ یہ کہ اب ان کا جواب سنیے گا۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، وما لنا، ہمیں کیا ہوا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کریں گے، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور ہمیں نکال دیا گیا ہے، من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بیٹے تھے، یعنی ہمیں ہمارے بیٹوں کو اوپر قبضہ کر لیا گیا ہے، یعنی ہمارے جو بیٹے ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ہے یا ان کو قیدی بنا لیا گیا ہے، یعنی ہماری اولادوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، یعنی ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے۔ وَأُخْرِجْنَا مِن دِيَارٍ، اور ہمارے گھروں سے ہمیں نکال، یعنی ہمیں معاشی طور پہ بھی تباہ کیا جا رہا ہے اور ہمیں نسلی طور پہ بھی تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ قوم جس کو معاشی طور پہ بھی تباہ کیا جا رہا ہو اور نسلی طور پہ بھی تباہ کیا جا رہا ہو، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرے گی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے محنت کیوں نہیں کرے گی، چاہے جان دینے پڑی؟ کیونکہ اگر اس اپنی نسل اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنے معیشت اور معاشرت کو بچانے کے لیے اگر وہ کوشش نہیں کریں گے تو ایک دن ویسے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو بیٹر یہ ہے کہ کوشش کر لیں۔ وہی بات، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ یہی سمجھے کہ یہی صورتحال ہے جو آج کل ہمارے ساتھ تھی، کہ آج ہم ہر طرف گرے ہوئے ہیں، معیشت ہماری خراب ہے، معاشرت ہماری خراب ہے، باقی چیزیں ہماری خراب ہیں، اور یہ وہی دور ہے کہ جب کسی بھی قوم کو اوپر نکلنے کے لیے بے انتہا محنت کرنی پڑتی ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہر فرد کو اپنا جائزہ لینا پڑتا ہے اور ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ چونکہ ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیا، بے دخل کر دیا گیا ہے، ہمارے مال و اسباب چھین دیے گئے ہیں، ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے، تو ہم تو جہاد ضرور کریں گے، آپ بادشاہ مقرر تو کیجئے۔ تو فلما کتب علیہم القتال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر یہ تبصرہ ہے۔ پہلے نبی علیہ السلام کا اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ بادشاہ مقرر کرے اور تم پھر جاؤ اور کہو ہم جہاد نہیں کرتے۔ تو انہوں نے دوبارہ جو ہے وعدہ کیا کہ نہیں، ہم جہاد ضرور کریں گے، ہماری ضرورت ہے، ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے، ہماری ہمیں معاشی طور پہ، دنیاوی طور پہ تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا آگے اس کے اوپر تبصرہ دیکھیے، فلما کتب، فلما تو لما جب کتب فرض کیا گیا، علیہم ان کے اوپر، القتال قتال، تولوا الا قلیلا منہم، تو تولوا پھر گئے ان میں سے، الا قلیلا منہم سوائے ان میں سے تھوڑے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔
ٹھیک ہے. تو یہ میں نے اگلی آیت پڑھی تو تھی لیکن آگے ہمارے پاس ٹائم نہیں بچتا کہ ہم اس کو کریں، عصر کا ٹائم بھی اب جلدی ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر ایک یہ بات کی گئی کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ جب وہ معاشرتی اور ہر طور پہ وہ اپنے ڈائسپورا کے اندر تھے، انتشار کے اندر تھے، اس وقت انہوں نے خواہش بھی کی، یعنی انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی، دیکھ لیجئے انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہمیں اپنی اس حالت زار سے نکلنے کے لیے، اس ڈائسپورا سے نکلنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، حتیٰ کہ ہمیں تلوار بھی اٹھانی پڑے گی. اس زمانے کا یہ طریقہ تھا، صرف تلوار اٹھانا. اور انہوں نے اس کا ارادہ بھی کیا، سب کچھ کیا، اپنے نبی سے کہا بھی کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کرو، ہم جہاد کریں. لیکن جب ان کے اوپر جہاد فرض کیا گیا، آگے آپ کو تفصیل اس کی آ جائے گی کیسے فرض کیا گیا، جب ان کے اوپر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے چند تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقی سارے پھر گئے. یعنی جب ان کے اوپر عمل کی باری آئی، اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں نا، ہمارے ہاں بھی بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں ٹی وی پہ، ٹاک شوز کے اندر، کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے. یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں، لیکن جب عمل کا وقت ہوتا ہے جس کے اندر ہر بندہ شامل ہے، اس کے اندر نہ میں ایگزیمپٹ ہوں نہ آپ ایگزیمپٹ ہیں، عمل ہر قوم کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے. جب عمل کی باری آتی ہے اور اپنا کام ٹھیک کرنا پڑتا ہے تو ہم میں سے کوئی بھی اپنا کام ٹھیک نہیں کرتا، کہ جس سے ہم جو ہے اپنی قوم اور اپنا ملک ان مسائل سے نکل کر سکے جس کے اندر پھنسا ہوا. تو یاد رکھیے گا، صرف خواہش کرنے سے، صرف ارادہ کرنے سے، صرف پلاننگ کرنے سے، صرف ڈسکس کرنے سے کہ کیا پرابلم ہے، ایسے پرابلم حل نہیں ہوتے جب تک میدان کے اندر نکلا نہ جائے ان پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ امت مسلمہ کو، پاکستان کو اور باقی مسلمانوں کو، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ بات اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر راسخ کرے، دل و دماغ کے اندر، کہ ہم صحیح کو صحیح سمجھتے ہوئے اور غلط کو غلط سمجھتے ہوئے اپنی طاقت کے مطابق کوشش کریں کہ جو ہمارے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکے. تو جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہدایت کا اور دنیا کے اندر ترقی کا، اور آخرت میں اس کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، چند منٹس ہیں ہمارے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ایک بات پوچھنی تھی، وہ جس طریقے سے صورت علم تر کیف فعل ربک کا، تو جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا فیل والوں کو، اونٹ وہ جو ہاتھی والوں کو، تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ وہ واقعہ ہوا تھا. تو کیا ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو واقعہ عام فہم سب لوگ جانتے ہوں، اس واقعے کو جو دیکھا نہیں ہو لیکن عام فہم سب جانتے ہوں، ہر ایک کی ڈسکشن میں اس کو اس طریقے سے کہیں گے علم ترا کیف؟ جی بالکل. عام طور پہ وہ تمام واقعات جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ویل نون تھے، مشہور تھے، یعنی ٹھیک ہے، تو ان کو مثلا علم تارا کیف فعل، علم تارا وہی علم تارا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جانتے نہیں، مطلب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. ما فعل ربک باصحاب الفیل، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یہ کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بالکل پتہ نہیں ہو سکتا اس واقعے کے بارے میں. لیکن چونکہ وہ بات واقعہ اتنا مشہور تھا اصحاب الفیل کا واقعہ کہ بچے کو پتہ تھا، عرب کے اندر اتنا مشہور واقعہ تھا، اتنا بڑا واقعہ تھا، تو اس لیے یہ تمام جو اللہ تعالیٰ جہاں بھی علم تارا یوز کر رہے، اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو زمانے کے اندر وہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عام لوگوں کی طرح اس واقعے کا ویسے ہی پتہ ہے زبان زد عام ہونے کی وجہ سے، اور یا یہ ہے کہ اگر کوئی مخصوص واقعہ ہے جس کا تعلق علم نبوت سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی، جو کہ ضروری نہیں کہ وہی قرآن کا حصہ ہو، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کے بارے میں اطلاع فرما دی ہے. یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں. جزاک اللہ خیر وزارہ. جزاک اللہ جناب، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دی. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.